إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصادقة رواه البخاری. ہر قسم کی بڑائی خوبی کبریائی رب کائنات کے لیے لائق زیبا سجاوار جس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت فلاح و بہبود کے لیے ضرورت کے مطابق
ایک بعد دیگر انبیاء اکرام اور رسول اعظام کو مبعوث فرمایا، اور جس ذات مقدسہ مطہرہ پر سلسلہ نبوت کا خاتمہ، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، بالخصوص آپ پر اور تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام کی پھول جھڑیاں نچھاور ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے منبر رسول پر کھڑا ہوں، وہ ایک نیا موضوع اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس موضوع پر شاید بہت کم ہی لوگ بولتے ہیں۔ یوں تو ہمیں معلوم ہے کہ ماہ شعبان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ شعبان کی اہمیت و فضیلت بارہ ہم سماعت کر چکے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جس کا پرمان ثبوت دلیل کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیثیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک یا دو دن کو مخصوص کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے، بلکہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہر صورت ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں جس موضوع کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا نام ہے خواب، سپنا، خواب۔ انسان سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے، جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہے۔ جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہے، اپنے ذہن میں نقشہ تیار کرتا ہے کہ ہم اپنی تجارت کو اس طرح فروغ دیں، آگے بڑھائیں، اور اس طرح ہمیں منافع ملے، پھر اس منافع سے ہمیں ایک بلڈنگ بنانا ہے، عالی شان کوٹھی تیار کرنا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا رشتہ لگانا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے میں ایک اچھا خاصا گھرانہ شمار کیا جاؤں۔ اس طرح کا خاکہ اور سوچ اور نقشہ انسان جاگتے ہوئے اپنے ذہن و دماغ میں سوچتا ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے انسان کے سونے کے بعد، نیند آ جانے کے بعد، اسے خواب کہا جاتا ہے، سپنا کہا جاتا ہے۔ تو کبھی اس سپنے اور خواب کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی تو انسان خواب دیکھتا ہے کہ میرا دشمن میرے پیچھا کر رہا ہے، اور وہ آگے دوڑتا ہوا اپنے آپ کو بچاتا ہوا نکل جا رہا ہے، پیچھے سے اس کا دشمن وار کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے اس کا پیچھا تیزی سے کر رہا ہے، اور یہ تیزی سے بھاگتا جا رہا ہے۔ یہ ہے شیطانی خواب، شیطان آپ کو ڈرانا ہے۔ اور کبھی خواب دیکھتا ہے انسان روزمرہ زندگی میں جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ خیال کرتا ہے، جن چیزوں کا فکر زیادہ ہوتا ہے، اسی متعلق وہ رات کو خواب دیکھتا ہے۔ اور تیسری خواب کی قسم ہے جسے رؤیا صالحہ کہا گیا، نیک خواب، سچا خواب، اچھا خواب، جو حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی کہ صحابہ اکرام اور صحابیات میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کیا وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا، اللہ کے نبی سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کے حصہ میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے۔ صحابہ اکرام نے عرض فرمایا، سوال کیا، وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مبشرات کیا چیز ہے، خوشخبری کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصادقہ، نیک خواب، سچا خواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، یہ بھی روایت بخاری کی، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، الرؤیا الصالحہ تو یا الرؤیا الصادقہ تو جزء من 46 من النبوہ، الرؤیا الصالحہ تو جزء من 46 جزء من النبوہ، نیک خواب نبوت کے 46 حصہ میں سے ایک حصہ ہے، یعنی سچا خواب نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب انبیاء اکرام کا خواب یہ وحی کی قسم میں سے، نبیوں کا خواب، نبیوں کا سپنا وحی کی قسم میں۔ دلیل سورہ یوسف تلاوت فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انی رأیت یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا چاند ستارے اور سورج چاند اور یہ ستارے سب کے سب میرے سجدہ ریز ہیں، میرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، وہ میرے بیٹا سن لے، وہ میرا بیٹا سن لے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کر، نہ بول۔ کیا معلوم ہوا کہ خواب سپنا انسان جو دیکھتا ہے ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بس اسی کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں، اسی کو بول سکتے ہیں جو آپ کا سچا دوست ہو یا اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو، عالم دین ہو، شریعت کے متعلق اسے اچھی جانکاری ہو، جب ہی آپ بیان کریں، ورنہ ہر کس و ناکس کے سامنے، ہر کسی کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹا سے فرمایا، یوسف علیہ السلام سے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا خواب تیرے بھائی کے سامنے نہ بیان کر۔ کیوں؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے سازش کرے گا اور وہ تمہارے لیے مکر و فریب کرے گا، اور یہ بھی جان لو شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، نہ بیان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا اسماعیل سے فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وہ میرا بیٹا سن، میں خواب دیکھا، فی المنام میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا خیال کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، تیرا سوچ کیا ہے، تو بتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبیوں کا خواب وحی، نبیوں کے خواب کو وحی کہا گیا، اور مومنین کے نیک خوابوں کو وحی کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ آئیے، راوی حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفزاری، سمرہ بن جندب جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی، یہ 2275 نمبر حدیث، اور اسی طرح کی روایت صحیح بخاری کے اندر الفاظ کا تھوڑا تقدیم و تاخیر آگے پیچھے ہے، وہ 1386 نمبر حدیث۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت فرماتے ہیں اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الفجر اقبل علیہم بوجہہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے مصلیوں کی طرف ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں سے، حاضرین مجلس سے، جماعت میں حاضر ہونے والے نمازیوں سے پوچھتے تھے حل رأى احد منکم البارحۃ رؤیا، تم میں سے کوئی آج کی رات، گزشتہ رات خواب دیکھے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستور کے مطابق ایک دن سمرہ بن جندب کہتے ہیں ذات لیلۃ سألنا، ایک رات فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے ہوئے آپ نے سوال کیا، سألنا، ہم لوگوں سے پوچھا حل رأى احد منکم البارحۃ رؤیا، تم میں سے کوئی گزشتہ رات خواب دیکھے ہو؟ وَإِن رَأَى قَصَّهَا، اگر کوئی خواب دیکھتا اور آپ کو بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کر دیتے۔ اس رات اسی طرح آپ نے پوچھا، ہم لوگوں نے کہا کہ لا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ، لیکن میں آج خواب دیکھا ہوں، آتانی آتیانی، میرے پاس گزشتہ رات دو شخص آیا، فاخرجانی، اور وہ دونوں مجھے لے کر کے نکل گیا، مجھے لے کر کے چلا الی ارض المقدسہ، ارض مقدسہ کی طرف دو شخص میرے پاس آیا اور مجھے لے کر چلا۔ ایک بات بیچ میں بول دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی۔ اس حدیث کے اندر جس معراج کا ذکر ہے یہ روحانی ذکر معراج ہے، اور جس میں براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا گیا، جنت و جہنم دکھایا گیا، وہ جسمانی معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص آیا اور دونوں نے مجھے لے کر کے چلا، جاتے ہوئے میں راستہ میں دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ وَرَجُلٌ آخر، رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ آخر قَائِمٌ وَبِيَدِهِ قَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، ایک آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے بغل میں کھڑا ہے، جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنک سا ہے، دھاری، تیز ہتھیار، تیز اسلحہ، جسے چمڑا کٹ جائے، ہڈی کٹ جائے اور کچھ کٹ جائے۔ وَبِيَدِهِ قَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنک سا ہے۔ فَيَشْدُقُهُ فَيَدْخُلُهُ فِي شِدْخِهِ، اور وہ آدمی وہ لوہے کا آنک سا اس کے گلپھڑے میں داخل کرتا ہے اور اسے چیر دیتا ہے پیچھے تک، حتیٰ الی کفاہ، گدی تک اسے چیر دیتا ہے۔ پہلا چیرنے کے بعد پھر دوسرا چیرتا ہے، بایاں جب چیرتا ہے، بایاں چیرتے ہوئے دایاں والا گلپھڑا اس کا درست ہو جاتا ہے، جیسے تھا ویسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دایاں چیرتا ہے، پھر بایاں چیرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے میرے دونوں ساتھی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون شخص ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دونوں نے فرمایا انطلق، آگے چلو، آگے چلیے۔ پھر میں آگے چلا، کچھ دور جانے کے بعد دیکھ رہا ہوں رجل مضطجع علی قفاہ، ایک آدمی چیت اپنے گدی کے بل چیت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بغل میں دوسرا آدمی قائم کھڑا ہے، وبین یدیہ حجر او بصخرۃ، اس کے بغل میں اس کے سامنے بڑا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس بڑے پتھر کے ذریعے اس کے سر پر مار رہا ہے۔ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَحْدَحَ الْحَجَرُ،
جب اس کے سر پر پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر بہت دور آگ کو چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی پھر اس پتھر کو لانے جاتا، جب تک پتھر لے کے واپس نہیں ہوتا اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، جیسے کہ تیسا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مارا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ قیامت تک سلوک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پھر میں نے پوچھا میرے دونوں ساتھی سے، یہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا بات ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ قالا، ان دونوں نے کہا کہ انطلق، آگے بڑھیے، آگے چلیے۔ پھر میں آگے کو چلا، آگے چلتے چلتے میں دیکھا، فرأیت، میں نے دیکھا ایک کنواں جیسا تنور جیسا کنواں میں نے دیکھا، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور آگ بڑی تیز جل رہی ہے۔ اس آگ کے اندر، اس کنویں کے اندر اس کا اوپر حصہ ضیق و اسفلہ، اس کا نچلا حصہ واسع کشادہ ہے، اوپر کا حصہ، منہ والا حصہ تنگ ہے، چھوٹا ہے۔ جب آگ تیز جلتی ہے، ارتفعت، اس کے اندر جلنے والے مرد عورت برہنہ جلنے والے آگ کے ساتھ اوپر کو آ جاتے ہیں، قریب ہے کہ وہ نکل جائے۔ پھر جب آگ نیچے کو جاتی ہے وہ سب نیچے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر میں نے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا؟ آپ سے فرمایا گیا انطلق، آگے چلیے۔ میں آگے کو چلا، اور جب میں آگے چلا تو وہاں جا کر کے پھر میں کیا دیکھتا ہوں، پھر میں دیکھا ایک باغیچہ میں دیکھا، مجھے باغیچہ کے اندر لے جایا گیا، اور اس باغیچہ کے اندر شجرۃ عظیمہ، ایک بہت بڑا درخت، وفی اصل الشجر، درخت کے نیچے شیوخ و صبیان، ایک بوڑھے شخص ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس کے بغل میں ایک شخص ہے، رجل یوقد النار، جو آگ جلا رہا ہے۔ وہ دونوں ساتھی مجھے لے کر درخت کے اوپر چڑھا، درخت پر فصعدا بھی علی الشجرہ، دونوں نے مجھے درخت پر چڑھایا، درخت پر میں چڑھا، وہاں دیکھا میں یہ گھر، رأیت دارا لم ارى قط، اتنا خوبصورت گھر دیکھا، میری آنکھ نے اس طرح خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس گھر کے اندر شیوخ و نساء و صبیان، اس گھر کے اندر بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ فاخرجانی، وہ دونوں مجھے اس گھر سے نکالا، فصعدا دارن آخر، پھر مجھے اوپر کی طرف دوسرے گھر پہ لے گیا، اور دوسرے گھر کو جب میں دیکھا، لم ارى قط احسن، اس سے زیادہ خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی پہلے گھر کی بنسبت دوسرا گھر زیادہ خوبصورت تھا، اور اس گھر میں جوان مرد تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ وہاں لے جانے کے بعد میں دونوں سے پوچھا، سوال کیا، طوفتمانی، تم دونوں نے مجھے پوری رات طواف کرایا، سیر کرایا، سفر کرایا، یہاں تک لے آیا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ جو کچھ بہت عجیب و غریب منظر میری نظروں کے سامنے گزرا، اور بہت عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا، اس کی حقیقت کیا ہے ذرا بتاؤ۔ کہا کہ ہاں ضرور بتاؤں گا۔ اب بتانا شروع کیا کہا؟ پہلی مرتبہ جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ آدمی رجل جالس، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آکسا، اور اس کے گلپھڑوں کو چیر دیا جا رہا ہے، دایاں چیر رہا ہے، پھر بایاں چیرا جا رہا ہے، پھر دایاں چیرا جا رہا ہے۔ رجل کذاب، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ کیا بتایا؟ یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بول رہا تھا، کذاب تھا۔ دنیا میں جھوٹ بولنے کی سزا اسے دی جا رہی ہے، اور قیامت تک اس طرح سزا دی جائے گی۔ ہم تو بہت چالاکی سے، ہیلو کہاں ہیں، مطلب بس ہاوڑا پہنچنے والے، ابھی
सियालदह में हैं, बोल रहे हैं हावड़ा पहुंचने वाले हैं। जी ये झूठ नहीं है क्या? होशियार, ये झूठा आदमी है, ये झूठ बोल रहा था, इसीलिए इससे इस तरह की सजा दी जाती है और ता क़यामत इसे सजा दी जाएगी। दूसरा शख्स जिसको आपने देखा कि वो चित लेटा हुआ था, उसके सर पे पत्थर मारा जा रहा था और उसका सर चूर चूर हो जा रहा था, पत्थर लुढ़क के दूर चला जाता, पत्थर लाते लाते सर इसका दुरुस्त हो जाता, फिर दोबारा मारा जाता। यह आदमी आलिम है, कुरान के जानने वाले, हदीस के जानने वाले हैं, लेकिन जिस तरह इसके पास इल्म, उस इल्म के मुताबिक ये दीन के उजाले में या रात में अमल नहीं करता, ये बेअमल आलिम है। मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा, मैं तो तकरीर कर रहा हूँ ना, आप लोगों को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, मैं सोच रहा हूँ बाप रे बहुत अच्छी तकरीर मेरी हो रही है जी, मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये आलिम, ये कुरान के जानने वाले, ये कुरान का हिफ्ज़ करने वाले, दीन के उजाले में, रात के अंधेरे में कुरान और हदीस के मुताबिक इसका अमल नहीं था। इसलिए आप में से जो भी जिसको मालूम है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उसका आप आलिम हुए। जिसको मालूम है कुरान की तिलावत करना जिसे आता है और कुरान की तिलावत से आप दूर हैं, तिजारत में, बिजनेस में और दुनियादारी में मशहूर और मगन है, होशियार हो जाए। तीसरे नंबर में आपने जो देखा, उस आग में जलते हुए मर्द औरत हुमुज़्ज़ुनात, ये ज़िनाकार मर्द औरतें हैं, इसे आग में जलाया जा रहा है, ता क़यामत इसे इस तरह की सजा दी जाएगी। और फिर जब आप उस बागीचा के अंदर गए और उस बागीचा में दरख्त, बड़े दरख्त के नीचे जिस शख्स को देखा, एक बूढ़े शख्स को आपने देखा, वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे, या औलादुन्नास, ये मोमिनीन के छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसके बगल में जो शख्स आग जला रहा था, आग जलाने वाला शख्स मलिक व खाजिन नार, ये जहन्नम का दरोगा है। और फिर क्या फरमाया, पहला घर जो आपको दिखाया गया, पहले घर में आप मर्द औरत, बच्चे, बूढ़े सबको आपने देखा, ये तमाम मोमिनीन का मकाम है, तमाम मोमिनीन की जगह है। और दूसरे घर जिसमें आप देखे ये शुहदा इकराम का मकाम है, शुहदा की ये जगह है, शुहदा के लिए जगह मुतय्यन कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे कहा गया इरफा रासक, आप अपना सर उठाइए। मैं सर जब आसमान की तरफ उठाया तो ऊपर एक बादल जैसा मुझे नज़र आया, दिखाई दिया, और मुझे कहा ज़ालिका मंज़िलुका, ऐ मोहम्मद ये आपका मकाम है, ये आपकी जगह है, ये आपकी मंजिल है, ये आपका रिहाइशगाह है, इसलिए ये जगह आप देख लें। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं अपनी जगह चला जाऊँ, मुझे इजाज़त दी जाए, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं अपने मकाम तक पहुँच जाऊँ। मुझे कहा गया कि नहीं, अभी आपकी उम्र ख़त्म नहीं हुई है, वहाँ आने का वक्त आपका अभी पूरा नहीं हुआ है। जब आप वक्त पूरा कर लेंगे फिर आपके लिए वो जगह रजिस्टर्ड है, आपके लिए कन्फर्म है कि वो जगह आपके अलावा किसी दूसरे के लिए नहीं। इस हदीस से हमें क्या पता चला? कई बातें। पहली नंबर बात कि नमाज से फारिग होने के बाद इमाम मुसल्ली के तरफ रुख करके, किबला की तरफ पीठ करके, ज़रूरत के तहत बैठकर इमाम मुक्तदियों से कुछ मसले मसाइल की बात, कुछ दीनी बातें बयान कर सकता है, बयान करने में कोई हरज नहीं है। दूसरी बात कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो ख्वाब देखते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते, उसी तरह से आप अगर कोई ख्वाब देखें और वो ख्वाब आपको अच्छा लगे, सच्चा लगे, आप उसी तरह किसी जानकार आलिम दीन या आपका जो जानी दोस्त है, जो इल्म रखता हो, ऐसे शख्स के सामने उसे बयान करना जायज़ है, ताकि उसकी सही ताबीर बयान की जाए, उसका गलत सलत ताबीर बयान ना हो। ये
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ان چیزوں کا بھی ذکر فرمائے کہ دنیا میں جو اپنے آپ کو چالاک اور بہت بڑا تیز فہم سمجھتے ہوئے جھوٹ بول کر کے دنیا گزارنے کا ایک بہترین فارمولہ تیار کر لیا ہے، بہترین انداز تیار کر لیا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت بڑا چالاک ہوں، ایسے شخص کو ہوشیار نہیں کہا جاتا، ایسے شخص کو ہوشیار نہیں کہا جائے گا، یہ اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا ہے۔ ایسے جھوٹ بول کر کے زندگی گزارنے والے، جھوٹ بول کر کے کام نکالنے والے، جھوٹ بول کر کے تجارت چلانے والے، جھوٹ بول کر کے اپنا کام انجام دینے والا شخص ہوشیار ہو جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے سزا متعین ہے، اور اس کے گلفڑوں کو لوہے کے آنکھے سے چیرا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی معراج میں دیکھا اور آپ کو دکھایا گیا، اور آپ صحابہ کرام کے سامنے اسے بیان فرمایا۔ علم، قرآن پڑھنا آپ کو آتا ہو، دینی تعلیم کچھ ہو، یہ علم قرآن کے علاوہ فرائض کے متعلق آپ کو جانکاری ہو، آپ کے پاس علم ہے لیکن اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ بہت سارے لوگ چائے کی دکان میں دیکھیں گے اتنا بڑا بڑا فتویٰ پیش کرتے ہیں، اللہ، ہم لوگ کبھی ڈر جاتے ہیں، جی ڈر محسوس ہوتا ہے، ارے اتنا بڑا فتویٰ ایک دم صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں، صحیح ثبوت و پرمان کے ساتھ، صحیح دلیل کے ساتھ یہ شخص بیان کر رہا، وہ بھی چائے کی دکان میں، اسے یہ بھی پتہ نہیں یہ اس بات اور اس مسئلے کا مقام، اس کی اہمیت اور اس کا وزن کتنا ہے، اسے کہاں بیان کرنا چاہیے۔ چائے کی دکان میں بڑا فتویٰ دے دیا، بڑا بیان کر دیا، لوگ سمجھنے لگا ارے فلاں شخص، ارے وہ اچھا جانکار ہے یار، وہ اچھا جانتا ہے۔ ارے جاننے سے نہیں ہوگا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے جانکار آپ کو ملیں گے، بہت سارے ایسے جانکار آپ کو ملیں گے، لیکن جاننے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے سر کو پتھر کے ذریعے کچلا جا رہا تھا، اس کے پاس علم تھا، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، یا شریعت کی جانکاری تھی، لیکن اس پر یہ عمل پیرا نہیں ہو رہا تھا، عمل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس طریقے سے سماج، معاشرہ اور ماحول، سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑی مہلک مرض پھیلی ہوئی ہے وہ ہے بے حیائی، اور بے حیائی عام اس طرح سے ہو چکی ہے کہ میری لڑکی کس کے ساتھ تعلق رکھی ہے، آپ کا لڑکا کس کے ساتھ سمپرک رکھا ہے، آپ کی بیٹی کس کے ساتھ تعلقات میں ہے، ہمیں پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، اور اس طرح سے بے حیائی عام ہوتی ہے، اور اس طرح سے زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قہر و غضب اور اللہ رب العالمین کا عذاب ملک کے مختلف حصوں میں نازل ہو رہا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے محرمات کو حرام نہ سمجھتے ہوئے اسے پامال کرے گا اور حرام کاری میں مبتلا ہوگا، زنا کاری میں مبتلا ہوگا، شراب خوری میں مبتلا ہوگا، کذب بیانی میں مبتلا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے سیریا کا، ترکی کا اور مختلف ممالک کی خبر مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نہ سوچے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہم کلکتہ شہر میں ہیں، ہم بڑے امن سے ہیں، بڑے سکون سے ہیں، بڑے چین سے ہیں، نہیں، موت کے آنے میں وقت نہیں لگتا، پل بھر میں حالات بدل جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیک بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوگی، الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا کریم، جو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں بیان کی گئی، اے اللہ اس باتوں کے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. محترم حضرات، غالباً میرا آنا یہ تیسرا مرتبہ ہے یا چوتھا مرتبہ ہے. کچھ لوگ پہچانتے ہوں گے، کچھ نہیں پہچانتے ہوں گے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ایک مدرسہ سے، دینی مدرسہ سے منسلک ہوں، جامعہ سلفیہ بحرالعلوم، جو مرشد آباد میں واقع ہے. مرشد آباد مغربی بنگال میں واقع ہے. جامعہ سلفیہ بحرالعلوم کے نام سے خالص اہل حدیث کا ادارہ ہے، جس میں 425 سے 30 بچے زیر تعلیم ہیں. اور اس ادارے کا میں ایک چھوٹا موٹا خادم، پرنسپل کہیے، ہیڈ کہیے، جو بھی ہوں. آپ سے گزارش ہوگی ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے لیے آپ کچھ تعاون فرمائیں. کافی اخراجات ہے، 28 سے 29 لاکھ روپیہ سالانہ اخراجات ہے اس ادارے کا. آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ ایک غریب ادارہ، مفلوق الحال ادارہ سمجھ کر، اور بالخصوص وہاں زیر تعلیم غریب طبقہ کے رہنے والے طلبہ کی خوراک کے لیے آپ تعاون فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.